اور یہ سب لوگ کون ہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں؟ یہ سب کے سب عالم ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، سب کے سب، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ کیمرہ کس نے بنایا؟ ایک عالم نے بنایا۔ کیمرے کا جو پرنسپل ہے، پن ہول کیمرہ جسے ہم کہتے ہیں، تمام وہ بچے جو 9th کلاس میں ہیں اور اس مجمع میں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پن ہول کیمرہ مسلمانوں نے بنایا ہے، آپ کے عالم نے بنایا۔ یہ اور ایسی 1000 چیزیں ہیں جو گنائی جا سکتی ہیں۔ ڈیزائن کے مسئلے کو لے لیں، ڈیزائن میں میرا خیال یہ ہے، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 7 یا 9 قسم کا ڈیزائن ہے جو زمینوں پر بنایا جاتا ہے۔ جامعہ زندہ باد۔ الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الصادق الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے مجھے اور ہم سب لوگوں کو یہاں توفیق دی کہ ہم لوگ جماعت کی اسلامی فکر کے تحت یہاں جمع ہو سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس جلسے کو اس حالت میں لانے کے لیے تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں نے صبح اور شام محنت کی ہے۔ میرے سامنے ایک فہرست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان تمام ناموں کو پڑھوں تاکہ ایک حوصلہ افزائی ہو لوگوں کی کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو لوگوں تک ان کا نام بھی پہنچتا ہے اور آپ لوگ ان کے لیے دعا بھی کر سکیں گے، انشاءاللہ نام لے کر کے دعا کر سکیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب الحاج اکرام الحق صاحب کا، جناب مفتی سہراب ندوی صاحب کا، جناب قاضی محمد عتیق اللہ رحمانی صاحب کا، آزاد اکیڈمی کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام اور کارکنان کا، تبلیغی جماعت کے تمام ذمہ داران کا، تمام مبلغین امارت شرعیہ کا، تمام صحافی حضرات کا اور ضلع انتظامیہ پرشاسن کا، اور این سی سی کیڈٹ کے جو لوگ یہاں ہیں ان کا، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ اللہ تبارک تعالی آپ تمام حضرات سے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، 11 بج رہے ہیں، لیکن مجھے آپ سے 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے تعلیم پر کچھ بات کرنی ہے، مجھے آپ سے معاشرے کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، اور آپ کی مساجد کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس میں وقت کی گنجائش کو انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا۔ تعلیم کے سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں اور ایسی مجالس سے باتیں رکھی جاتی رہی ہیں۔ میں تعلیم کا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں تعلیم کی اسلامی تاریخ سے۔ تو تعلیم کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ کیا مسلمان ہمیشہ سے اسی حالت میں تھے جس حالت میں آج ہیں، اور جو میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ کس حالت میں ہیں ابھی؟ کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کانسٹیٹیوشن کی تاریخ میں، دستور کی تاریخ میں سب سے پہلا دستور یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 1395 میں میگنا کارٹا لندن میں لکھا گیا، اور یہ دستور ہے اور یہ غلط ہے۔ اس سے تقریباً 700 سال پہلے میثاق مدینہ لکھا گیا،
اور وہ سب سے پہلا دستور ہے. یہ دستور کی سطح پر مسلمانوں کی بے پناہ بڑی کامیابی ہے جس نے پورے دنیا کو دستور کا نظام سکھایا. اب اس کے بعد چلیے قانونی پڑھائی پر. اسلامی فقہ آج تک دنیا میں سب سے ایوالو، سب سے ترقی پذیر لا ہے. اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے آگے چلیے سائنس کی دنیا میں آتے ہیں. 1866 تک پورے یورپ میں میڈیکل اسکول میں یعنی میڈیکل کالجز میں جس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، سرجری کی کتاب کو پڑھایا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تھی. 1866 تک مسلمانوں کے بنائے ہوئے آلات جس شیپ میں انہوں نے بنایا، جس طرز میں انہوں نے بنایا، وہ آج تک استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا اور آگے چلیے فزکس کی طرف چلتے ہیں. فزکس میں جب کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ انسان ہوائی جہاز میں اڑے گا، تو اس سے 400 سال پہلے ابن فرناس نے ہوائی جہاز کا ورکنگ ماڈل بھی بنایا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہوائی جہاز کی دم اگر مڑے گی نہیں تو وہ کبھی اسپیڈ نہیں لے سکتی. اور انسانیت نے اس کے 400 سال بعد 52 لوگوں کی جان کو کھپانے کے بعد یہ سیکھا کہ دم کو مڑنا ضروری ہے. اگر 400 سال پہلے کی کتاب پڑھ لیتے تو 52 لوگوں کی جان نہیں جاتی. تھوڑا اور آگے بڑھیے حساب میں. ہم لوگ کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ حساب میں کمزور ہیں. حساب کی سب سے اہم موضوعات میں سے ایک ہے الجبرا. پوری کتابی عربی کا نام ہے الجبر والمقابلہ، جو مسلمانوں نے لکھی. ہم لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں. یہ کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا اگر مسلمانوں نے لاگرتھم کی ایجاد نہیں کی ہوتی. نئے زمانے کی سائنس ہے سوشیولوجی. اس کے والد کون ہیں؟ مسلمان. اور یہ سب لوگ کون ہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں؟ یہ سب کے سب عالم ہیں. کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے. سب کے سب، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے. کیمرہ کس نے بنایا؟ ایک عالم نے بنایا. کیمرے کا جو پرنسپل ہے پن ہول کیمرہ جسے ہم کہتے ہیں، تمام وہ بچے جو 9th کلاس میں ہیں اور اس مجمع میں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پن ہول کیمرہ مسلمانوں نے بنایا، آپ کے عالم نے بنایا. یہ اور ایسی 1000 چیزیں ہیں جو گنائی جا سکتی ہیں. ڈیزائن کے مسئلے کو لے لیں. ڈیزائن میں میرا خیال یہ ہے، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 7 یا 9 قسم کا ڈیزائن ہے جو زمینوں پر بنایا جاتا ہے. بس اتنا ہی ہے. اور یہ سب کا سب اسپین میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تعلیم سے عاری رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یورپ اندھیرے میں، ظلمت کے اندھیرے میں تھا، تو مسلمانوں کے ہاں تعلیم ہی تعلیم تھی. آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ جب یورپ سے وہاں کے پرنس، وہاں کے شہزادے مسلمانوں کے پاس آتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے کہ سائنس کیسے پڑھتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے کہ فقہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وہ سیکھنے آتے تھے کہ مسلمان کیسے کامیابی حاصل کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس وقت جب وہ سیکھ کر کے جاتے تھے تو ان کو ایک نئی چیز ملتی تھی، وہ ہے چھری کانٹا. ہمارے علماء نے چھری کانٹے کا ایجاد کیا اور ہمارے علماء چھری کانٹے سے کھاتے تھے، اور یورپ کو ہم نے سکھایا کہ چھری کانٹے سے کھاؤ. بات سمجھیے، یورپ کو ہم نے سکھایا ہے کہ چھری کانٹے سے کھاؤ، یورپ نے ہم کو نہیں سکھایا ہے. یورپ کے ہسپتال میں لوگ مر جاتے تھے، سرجری ہوئی مر گئے، سرجری ہوئی مر گئے، یہاں تک کہ ایک ہاسپٹل کو بند کر دینا پڑا کیونکہ جس کی سرجری ہو رہی وہ مر جاتے تھے. مسلمانوں کے ہاں سرجری ہوتی تھی وہ بچ جاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ تمام مسلمان سرجن سرجری کرنے سے پہلے وضو کر رہے ہیں. وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، سارا بیکٹیریا ختم، تو لوگ بچ جاتے ہیں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو بہت عجیب ہو گئی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. یہ جو اردو کا نمبر ہم لوگوں کے سامنے ہے 1 2 3 4 جو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں، اصلاً یہ گریک نیومرل ہے.
اصلاً یہ انگلش نمبر ہے، اور جو انگلش نمبر ہے 1 2 3 4 اصلاً وہ عربی ہے۔ جو انگریزی والا 1 2 3 4 ہے، جس کو پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں مستعمل ہے، وہ اصلاً عربی نیومرل ہے۔ اور جو 1 2 3 جو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں، یہ اصلاً گریک نیومرل ہے۔ تو تاریخ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایسے کھیل ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کھیل ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے لیے بیدار ہو جائیں، اپنی تاریخ کے لیے بیدار ہو جائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کارنامے کر لیے ہیں، تب ہم لوگ انشاءاللہ اور اچھا کام کر سکیں گے۔